بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نے آخری درس سماعت فرمایا کہ یہ پانچوں صفات اللہ کی ہیں، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی علیم یعنی علم رکھنے والا، یہ توحید ہے۔ مگر اس مالک نے کرم فرمایا اور یہی پانچوں صفات اول، آخر، ظاہر، باطن اور علیم یہ اسی کی ہیں، مگر اس نے کرم فرمایا اور یہی پانچوں صفات مخلوق میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں کہ میں اللہ اول، خالق ہونے میں اول، اور مخلوق میں اگر کوئی نمبر 1 ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جیسے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، مخلوق میں ساری کائنات مل جائے تو اول مصطفیٰ کی ذات ہے، آخر بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بات شروع بھی نور محمد پہ ہوئی ہے اور ختم بھی نور محمد پہ ہوگی ہے، اور اللہ ظاہر بھی ہے اور اللہ باطن بھی ہے۔ اسی طرح حضور کی بشریت کو دنیا نے دیکھ لیا، 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ تمہارے سامنے آ گئی، مگر حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ دنیا کیا جانے کہ اصل میں میرے محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جس طرح مالک ہر وقت تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان کو بھی جانتے تھے، اور آپ جو قمر مشانی میں اس وقت بیٹھے ہیں میرے آقا ہمیں بھی جانتے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضور اپنے امت میں ہر امتی کو جانتے ہیں، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہ کا حکم ہے، مگر کمال یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہم صلی علی محمد کا جملہ لبوں سے نکالتا ہے درود پاک کا، حضور اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے نام کو بھی جانتے ہیں اور اس کے خاندان کو بھی جانتے ہیں۔ درود پڑھنے والے ہر فرد کا نام سے جواب آتا ہے، عرش سے بھی اور مدینے سے بھی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ درس تو آپ نے تفصیلاً سماعت فرما لیا تھا۔ اگلی آیت اب میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی تو اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے۔ سماوات جمع کا صیغہ ہے اور ارض واحد ہے، کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا فی ستۃ ایام، 7 دنوں میں اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، اس اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، دنوں کا ذکر کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر بیٹھا۔ حاضرین مکرم، جو گنتی ہوتی ہے وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ابھی علامہ قاری حافظ شریف صاحب نے آپ کو نماز پڑھائی تو انہوں نے بھی گنا، آج وہ صدارت کر رہے ہیں اس درس کی، انہوں نے بھی گنا کہ 3 رکعتیں میں نے پڑھائی ہیں، نیت بھی کی 3 رکعتوں کی، اور آپ نے بھی جماعت میں شریک ہوئے تو آپ نے بھی 3 کی نیت کی۔ عشاء کے وقت آپ 4 کی نیت کریں گے۔ یہ جو تعداد ہے یہ حساب کتاب کے لیے ہوتی ہے کہ نظام خلط ملط نہ ہو۔ اب اللہ نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے 7 دنوں میں، سو اللہ رب العزت نے 7 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا فرمائے۔ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی، مگر آسمان جدا جدا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، مگر زمین ساری جڑی ہوئی ہے۔
اس میں بھی طے ہے، مٹی کی، ریت کی، پانی کی، مختلف طے ہیں، مگر زمین آپس میں جڑی ہوئی ہے اور آسمان آپس میں جدا جدا ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان آپ کو قرآن میں ذکر ملے گا، حدیث میں ذکر ملے گا۔ پہلے آسمان پہ انبیاء علیہ السلام نے معراج کی رات حضور کا استقبال فرمایا، دوسرے پر، تیسرے پر۔ تو 7 دنوں میں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی کیا حساب کتاب رکھنا تھا؟ میرا اللہ تو قادر ہے، اور اللہ فرمائے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ مگر یہ دنوں کی کہ 7 دنوں میں، عام ترجمے آپ پڑھیں گے تو 6 ایام، 7 دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے۔ اتنا بڑا کام تھا کہ اللہ کو بھی 7 دن لگے؟ یا ہم بعض اوقات لنٹر ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں 2-4 دن روکنا پڑتا ہے کہ یہ خشک ہو جائے، دیوار گیلی ہے تو 2-4 دن خشک ہو جائے پھر چھت ڈالیں گے۔ لیبر کام ہو تو دن زیادہ لگ جاتے ہیں، مستری ایک ہو تو مکان پر دن زیادہ لگ جاتے ہیں، لیکن اگر لیبر زیادہ ہو، مستری زیادہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو دنوں میں کام ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ جو بنانے میں نہ میٹیریل کا محتاج ہے، نہ مستریوں کا محتاج ہے، نہ